سمجھیں اگر قرآن کو نا، دل کی کھڑکیاں کھول کر قرآن کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو متعارض نظر نہیں آئے گی، لیکن نقصان کب ہوگا؟ نقصان کب ہوگا؟ جب آپ کسی فرقے کی اینک لگا کر قرآن کے سامنے بیٹھیں گے نا، پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ کبھی بھی کسی فرقے کی اینک لگا کر قرآن کے سامنے مت بیٹھیے گا، پھر آپ کس کی طرف جائیں گے؟ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے نا، بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جن لوگوں نے فرقوں کی اینک پہن کر قرآن کو پڑھا ہے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے فرقوں کی اینکوں کو اتار کر صرف اور صرف قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا ہے، ان کو قرآن نے فائدہ دیا ہے۔ آج ہر کوئی ہے تو قرآن سے اپنے مسئلے کو نکال رہا ہے۔ اینک کس کی پہنی ہوئی ہے؟ فرقے کی، تو کیا گمراہی کی طرف جا رہا ہے؟ تو اللہ بھی پیچھے سے دیکھا لگاتے ہیں۔ ولا تسمعوا رکھنے، اگر وہ ان مسائل کو چھوڑ دینا، بیان کرنا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں۔ یہ جو مال کھا رہے ہیں جلسوں کے اوپر، یہ مال بند ہو جائے گا نا۔ یہ تو وہی اہل کتاب یہودیوں والا طریقہ ہے نا، مال کے پیچھے دین کو بیچ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا اللہ نے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آسمان یا زمین کے اندر مخفی ہو، نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ کے اندر، کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اسی لوح محفوظ کی ایک جھلک یہ قرآن ہے، یہ آپس میں جوڑ ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یقص، یہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، کن چیزوں کو؟ اکثر الذی، اکثر ان چیزوں کو، ہم فیہ یختلفون، جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، عیسائی، یہودی، ان کے اوپر قرآن آ کر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، دوسرا نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں یہ ولد الزنا ہے، حلال زادہ بھی نہیں مان رہے۔ قرآن آیا، قرآن نے آ کر دونوں کی تردید کر دی۔ قرآن نے فرمایا نہ عیسیٰ خدا ہے اور نہ ہی عیسیٰ ولد الزنا ہے، بلکہ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کتاب دی گئی ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ ختم کر دی ساری چیز، فیصلہ کر دیا قرآن نے ان کے لیے۔ فرمایا وَإِنَّهُ، بے شک یہ جو قرآن ہے، لَهُدًى، یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے۔ تفصیل سے مضمون گزرا ہے، اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ قرآن سے ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جو مومن ہوں، آیا سب کے لیے ہدایت بن کے ہے، حاصل جو کرنے والے ہیں نا وہ مومن ہیں۔ فرمایا ان ربک، بے شک تیرا جو پروردگار ہے، یقضی بینہم بحکمہ، وہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور رب کا حکم ہے کن، کہہ دیتے ہیں فیصلہ ہو جاتے ہیں۔ وہ العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ پکڑے نہ کسی کو تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ہاتھ کے اندر ہے سارا کچھ، گرفت کے اندر ہے۔ دوسری جگہ اللہ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں سب کو ختم کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ العزیز، غالب ہے، العلیم، علم والا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ فرمایا فتوکل علی اللہ، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو فتوکل علی اللہ، اے پیغمبر بھروسہ کیجئے کس کے اوپر؟ پروردگار کے اوپر۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق کے اوپر۔ انسان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں نہایت ہی ضروری ہیں، دو چیزوں میں سے ایک چیز رہے گی کامیابی نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ اسباب پیدا کر لیں، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں، وہ اسباب آپ کے کام نہیں آئیں۔ آج یہ مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے، نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ نہیں۔ وہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنے والا ایک عالم دین، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کی نکال دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا۔ جب اسے بھروسہ نہیں تو عام لوگوں کے اوپر کیا گرایا ہے؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اور دوسری چیز انک علی الحق المبین،
اور بے شک یہ پیغمبر آپ واضح حق کے اوپر ہیں. واضح حق کے اوپر کیا چیزیں ہیں دیکھ لیں. سب سے پہلے عقیدہ حق والا ہو. عقیدے کے اندر اگر مار کھائیں گے نا پھر اور چیزیں آپ کو کبھی بھی بچا نہیں سکیں گی. عقیدہ کیا؟ ضروری عقائد جو ہیں. اللہ ایک ہے، سارا کچھ دینے والا لینے والا اللہ ہے. محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور بندے ہیں اللہ کے. کسی انسان کے مالک نہیں، اختیارات کے مالک نہیں. مالک ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قبر میں جانا ہے، عذاب حق ہے. ساری چیزوں پر یقین ہونا چاہیے. انہیں کہا جاتا ہے عقائد. ان کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی. یہ صاف ہونے چاہیے، یہ حق ہونے چاہیے. دوسری چیز جو نہایت ضروری ہے وہ ہے معاملات. معاملات انسان کے حق ہونے چاہیے، یعنی سچے ہونے چاہیے. بندوں کے ساتھ معاملات اللہ بہت سخت پکڑ کرتا ہے. یہ مضمون بار بار آتا رہتا ہے. بھائی بہن بیٹیاں رشتہ دار محلے دار پڑوسی ان ساروں کے ساتھ کیا حق ہو. انسان حق کے اوپر ہو. تیسری چیز جو سب سے بڑی اور ضروری ہے اخلاق. انسان کے اخلاق یہ بھی حق ہونے چاہیے. یہ نہیں منہ کے اوپر کوئی آیا اس کی بہت اچھی تعریف کی، اس کے سامنے ہنس گیا، اسے یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. وہ منہ سے غائب ہوا، پیٹ پیچھے ہوا تو اس کی برائیاں، اس کی غیبت. یاد رکھیں یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہیں. یہ رذیل اخلاق ہیں کہ منہ کے اوپر کسی کو خوش کرے اور پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرے. وقتی طور پر آپ کا نظام چل جائے گا، وہ آدمی آپ سے مطمئن ہو جائے گا، آپ کی اچھائی بھی بیان کرے گا. لیکن اللہ کی عدالت میں منہ لگانا ہے. کسی انسان کا سگے بھائی کی بات نہیں کر رہا، دور اجنبی شخص ہے، اگر اس کی برائی اگر کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، وہ برائی کیا ہے؟ جو اس کے منہ پر آپ بیان کریں اسے بری لگے، وہ اس کی غیبت ہے. اگر آپ کسی اجنبی کی بھی غیبت بیان کرتے ہیں نا اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو یاد رکھیں ایسا ہی ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. سگا بھائی اور مردہ بھائی. مر جائے بھائی نا، بھائی نے لاکھ قتل کیے ہوں، لاکھ آپ کو برا بلا کہا ہو، لیکن جب مر جاتے ہیں نا میت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو سگا بھائی کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے. یہ دنیا کا دستور ہے. دنیا کے اوپر جو چلتے پھرتے لوگ ہیں نا یہ ہمیں برے لگتے ہیں. ہمارے باپ کا قاتل بھی اگر چارپائی کے اوپر مردہ پڑا ہوا ہو نا، ہم اس کی بھی برائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چلا گیا دنیا سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ظالم ہو، جابر ہو کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے. جتنا بڑا گناہ اس بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، اتنا ہی گناہ اس زندہ بھائی کی غیبت کرنے کا. بس یہ ذہن میں رکھیں. تو اخلاق ہوں گے، معاملات ہوں گے، عقائد ہوں گے، انسان حق کے اوپر ہے. پھر اگلا کام کیا کرے؟ توکل علی اللہ کرے. دنیا کے اندر کوئی انسان اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے. محمد کھڑے ہو جائیں، لڑیں اب. فتوکل علی اللہ، بھروسہ کریں پروردگار کے اوپر. کیوں؟ آپ سچے ہیں. اور یہی معاملات تمام کے تمام صحابہ کے سچے تھے. معاملات کے اندر، عقائد کے اندر، اخلاق کے اندر، اور بھروسہ اللہ کے اوپر کرتے. کس نے انہیں مار دی؟ کسی نے بھی نہیں. جتنی جنگیں لڑی فتح ہی فتح، ساری کی ساری. کیسر و کسرا پاؤں کے اندر آگے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ محمد کے وہ ساتھی جن کے پاس کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، وہ کیسر و کسرا کو لے کر اپنے قدموں میں آئیں؟ لیکن لایا نا. بڑی وجہ یہی دو تھی. ایک اللہ پر بھروسہ تھا، عقائد ٹھیک تھے، اخلاق ٹھیک تھے، معاملات ٹھیک. انک لا تسمع الموتى، بے شک ہے محمد الرسول اللہ آپ لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے الموتى، مردوں کو. یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ کافر ایسے ہی نہیں سنتے جیسے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے. آج آپ مردوں کے سامنے جا کر لاکھ تقریریں کریں، آگے سے آپ کو کوئی جواب دیں گے؟ نہیں دیں. کوئی نفع ہے ان کے سامنے تقریر کرنے کا؟ نہیں کوئی فائدہ. آج میں جاؤں جا کر قبرستان کے اندر جا کر 1,00,000 تقریریں کروں، انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. فرمایا جیسے ان مردوں کو سنانے میں کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی ان کافروں کو سنانے کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. بہرے ہیں، کان کام نہیں کر رہے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں.
بہرا انسان ہے نا، اشاروں کے اندر انسان اسے کچھ نہ کچھ سمجھا لیتا ہے. اللہ نے اس چیز کو دور کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بہرا ہو، پیٹھ جب پھیر دے آپ سے، تب آپ اسے کچھ نہیں سنا سکتے. اب بہرا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو اشاروں کے اندر آپ اسے لاکھ باتیں سمجھا سکتے ہیں. فرمایا کہ ادھر انہیں سنانے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر ایک ضروری مسئلہ ہے جو لوگ ان آیات کریمہ سے ثابت کرتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں یا مردے سنتے ہیں. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس بحث کے اندر پڑھنا یہ ہی غلط ہے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ کسی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کے اوپر پکڑ ہوگی، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. کوئی عقیدہ ہے نا، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس جیسی جو چیزیں یہ کیا ہیں، عقائد کے اندر شامل ہے نا. ان کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے. ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی اگر پتہ نہ ہوا. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ عربی کا قاعدہ ہے ما لا یرا لا یکیف. جس چیز کو آپ دیکھ نہیں رہے، اس چیز کا آپ کو مکلف نہیں بنایا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا ہی نہیں. آپ قبر میں جائیں گے، کبھی بھی آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا بتاؤ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. آج ان مسائل کے اوپر جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں پورے کے پورے، اور کیا دیتے ہیں، عقیدہ حیات النبی. یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں. اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جسموں کے اوپر بحث ہوتی ہے. اللہ پکڑے گا نہیں، اللہ چھوڑے گا. نبی کوئی معمولی ہستی ہے کہ نبی کے اوپر بات کریں کہ نبی کا جسم کدھر ہے اور نبی کی روح کدھر ہے، نبی سنتا ہے نہیں سنتا. لاکھوں حدیثوں کو جب یہ آپس میں بات کرتے ہیں نا تو لاکھوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اتنی معمولی بات سمجھی جاتی ہے. وہ یہ حدیث تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ تو من گڑت ہے، یہ تو فلاں ہے. ایک دوسرے کو زیر کر رہا ہے، دوسرا پہلے کو زیر کر رہا ہے. چلتی بات کس کے اندر ہے، جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. امت کٹ رہی ہے، امت مر رہی ہے، لوگوں کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. لیکن جگڑنا ہے تو کس کے بارے میں جگڑنا ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اگر سنتے ہیں تب ہمارا کیا فائدہ، اگر نہیں سنتے اس میں پھر ہمارا کیا فائدہ. جو فائدے کی چیزیں ہیں انہیں بیان کرو. لیکن جن جن لوگوں نے ان مسائل کو اٹھایا ہے نا، یاد رکھ لیں، اگر وہ ان مسائل کو چھوڑ دینا بیان کرنا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں. یہ جو مال کھا رہے ہیں جلسوں کے اوپر، یہ مال بند ہو جائے گا نا. یہ تو وہی اہل کتاب یہودیوں والا طریقہ ہے نا، مال کے پیچھے دین کو بیچ رہے ہیں. لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ذہن انہوں نے خراب کر دیے ہیں. ایک مسجد والے اٹھتے ہیں دوسری مسجد والوں کو مارتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے مردے سنتے ہیں. دوسرا اٹھتا ہے کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے مردے نہیں سنتے. ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں. تو ذمہ دار کون ہیں؟ وہ لوگ ان کے ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے ان مسائل کو اٹھایا. اچھا، ایک اور مزے کی بات، یہ مسائل وہ ہیں جو صحابہ کے دور سے مختلف فی چل رہے ہیں. صحابہ کے دور میں ان کے اندر اختلاف تھا. حضرت عمر ابن عمر یعنی ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کئی صحابہ، وہ کیا تھے، قائل تھے کہ مردے سنتے ہیں، اور ان کے پاس بھی دلائل تھے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھی، نہیں قائل تھی. وہ فرماتی تھی کہ مردے نہیں سنتے. تو صحابہ کے دور سے اختلاف تھا. اگر کسی مسئلے کے اندر صحابہ نے اس اختلاف کو دور نہیں کر سکا، آج کے یہ لوگ اٹھ کر کیسے دور کر سکتے؟ اور یہ وہ مسائل تھے جو لوگوں کے درمیان بیان کرنے کے نہیں تھے. اگر ان کے اندر اختلاف بھی کرنا تھا تو علماء آپس میں بیٹھ کے آپس میں اختلاف کرتے. لیکن ان کو لوگوں کے درمیان لا کر صرف اور صرف کیا تھا، فساد برپا کرنا تھا، اور وہ انہوں نے کر دیا. وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے. تو فرمایا انک لا تسمع الموتى، یہ اصل عبارت اس طرح ہے، انک لا تسمع الکفار کالموتى، آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے. کیسے؟ کالموتى، جیسے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر عرض کرتا ہوں، کئی قسم کی روایات ہیں، دونوں طرفہ روایات ہیں. مردوں کے سننے کی روایات بھی موجود ہیں، مردوں کے نہ سننے کی روایات بھی موجود. انکار نہیں کر سکتے آپ، کسی کو آپ برا بلا نہیں کہہ سکتے. جو کہتے ہیں سنتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نہیں سنتے تب بھی ٹھیک ہے. اس کے اندر جگڑنے کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. لا تشعرون، تم اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، تمہاری نظروں سے یہ چیز اوجھل ہے. جب قرآن کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، یہ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ہم نے اس کے اندر بات چیت کرنی ہے. قاعدہ کلیہ رکھ لیں، یہ چیز بھی غلط ہے کہ تمام کے تمام مردے کسی کی بات کو کسی قسم کی نہیں سنتے. غلط ہے.
یہ بھی غلط ہے کہ ہر مردہ ہر انسان کی ہر بات کو سنتا ہے، یہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے؟ جس کو اللہ چاہے جس کی بات سنائے، جس مردے کو سنائے، اللہ کی مرضی ہوگی وہ سنے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی بات کو نہیں سنے۔ یہ سب سے آسان اور سب سے صاف ستھرے الفاظ میں اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ جسے چاہے سنائے، اللہ جسے چاہے نہ سنائے، ختم بات۔ اس کے اندر آگے مزید اختلافات کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے اندر صرف اور صرف امت کو گمراہی ملے گی، امت کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَا تُسْمِعُ الْكُفَّارَ كَالصُّمِّ الدُّعَاءَ، كَالصُّمِّ الدُّعَاء، یعنی آپ نہیں سنا سکتے کافروں کو جیسے کہ آپ بہرے کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ آپ سے پیٹ پھیرتے۔ وما انت بہادی العمی، اور آپ نہیں رہنمائی کر سکتے، راستہ دکھلا سکتے، عمی اندھے کو، عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے۔ اور ایک شخص اندھا ہے، اندھے کو سارا دن آپ کہتے رہیں ادھر سے جاؤ گے نیچے چوک آئے گا، چوک سے اوپر مڑو گے، اوپر سے ادھر جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، سارا دن کہتے رہیں، سمجھے گا نہیں؟ سمجھے گا نا۔ فرمایا جیسے اندھے کو راستہ نہیں دکھلا سکتے زبان سے، ایسے ہی ان کافروں کو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا لأحد، آپ نہیں سنا سکتے کسی ایک کو، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر وہ جو ایمان لائے ہماری نشانیوں کے اوپر، فہم مسلمون، اور وہ ہو مسلمان، مومن ہو، مسلمان ہو، اسے آپ سنائیں گے، اسے یہ قرآن فائدہ دے گا۔ ایمان کامل ہوگا، قرآن اندر جائے گا، ایمان کے اندر اور اضافہ کرے گا، لیکن اندر ایمان کھوکھلا ہے، زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد سو گئے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے جائیں لیکن وہ قرآن انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ امت مسلمہ کی بھی حالت آج یہی ہے کہ سارا دن قرآن سناتے رہیں لیکن قرآن انہیں فائدہ نہیں دے رہا، اور لوگ کس سے مس نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت ہی نہیں، ایمان کی جو لذت ہے وہ ہی ختم ہو چکی ہے۔